جہانگیر ترین صاحب نے ایک خفیہ ملاقات کی پہلی دفعہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی۔ ساری پارٹی کو کہتا ہوں اتوار کو باہر نکلیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ علیم خان صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی کئی آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور جو ہے وہ پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے۔ آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں، ہوا کے رخ کے ساتھ چلیں گے، چھوٹے کھلاڑیوں اور بڑے کھلاڑیوں کے الگ الگ بھاؤ لگیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز الیکشن کیمپین چل رہی ہیں، تقریباً 15 دن اب رہ چکے ہیں، اور اب 15 دن کا مطلب اپروکسیمیٹلی 2 ہفتے، اور اس 2 ہفتے کے اندر جو ہے ابھی بھی فرینکلی اسپیکنگ وہ الیکشن کا جو ایک سما ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہا، جبکہ جلسے وغیرہ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ بات نہیں بن رہی فرینکلی اسپیکنگ۔ چلیں لیکن خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور بڑی چٹ پٹی مزے کی خبریں ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے ایک خفیہ ملاقات کی پہلی دفعہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ہم 1 ملین سبسکرائبرز یا تو کراس کر چکے ہوں یا کراس کرنے والے ہوں، تو اگر نہیں کیا ہوا تب بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر کر لیا ہے تو تب بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہی یہ نمبر ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہونے والا ہے، میں ذرا تفصیل سے اس کے اوپر بھی بات کروں گا جب یہ نمبر جو ہے وہ کراس ہو جائے گا، کیونکہ یہ تقریباً کوئی 3.25 سال کا عرصہ ہے جو ہم نے گزارا ہے اس چینل کے حوالے سے۔ یہ 3.25 سال کیسے رہے ہیں اس کے اوپر ذرا میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ ابھی تک آپ کے لائکس کرتے کرتے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایک تو محسن نقوی صاحب کو جناب چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ تعینات کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکا اشرف صاحب کی جگہ جو ہے ان کو بورڈ آف گورنرز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ جو ہے ان کی منظوری کر دی گئی ہے۔ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ جی نگراں وزیر اعظم نے محسن نقوی کو پی سی بی کا ممبر بورڈ آف گورنرز بھی تعینات کر دیا ہے، اور وزارت بین الصوبائی رابطہ محسن نقوی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جلد جاری کر دے گی، تو وہ جو پروسیس ہے وہ اب تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے کیس میں سابق ڈی سی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں جواب میں فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جواب کے متن کے مطابق شوکت عزیز صدیقی خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی نے کبھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ان سے نواز شریف کی اپیلوں پر کوئی بات ہوئی ہے۔ فیض حمید کے جواب میں مزید کہا گیا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ فیض حمید کے جواب کے متن کے مطابق شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی اور بریگیڈیئر عرفان رامے کے بھی جوابات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ انور قاسی اور عرفان رامے نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تھے کہ عرفان رامے فیض حمید کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے، جبکہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی پر شوکت عزیز صدیقی کی شکایت نہ سننے کا الزام تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا، اور فیض حمید کی نمائندگی خواجہ حارث صاحب کرنے والے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں، اور اب فیض حمید صاحب کے وکیل بھی بننے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ ایک سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے ابھی ریسنٹلی استعفیٰ دیا تھا، یہ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ از اے ویری فیمس لائر۔ اچھا جی، ویسے یہ جو کیس ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب والا، وہ ہی سیڈ ورسز ہی سیڈ والی کہانی صورتحال کچھ بن رہی ہے۔ مطلب ایک جگہ پہ جج صاحب سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جن کے اوپر الزامات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ کس طرح پروف ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹھوس ثبوت بھی جو ہے وہ عدالت ضرور مانگے گی۔ اس کے علاوہ خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ کل عدالت نے سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر، اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد اوید ارشاد بھٹی اور سائفر اسسٹنٹ نعمان احمد کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے عدالت کے روبرو اپنے بیان میں موقف اختیار کیا
کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات میں ہمارے سفیر اسد مجید، ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ملٹری اتاشی موجود تھے۔ سائفر ٹیلی گرام جب وزارت خارجہ کو موصول ہوا تو اس کو ڈی کوڈ کر کے ایس پی سیکشن میں رکھا گیا۔ سائفر کی 5 کاپیز کر کے 1 کاپی وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوائی گئی۔ ستمبر 2022 میں ریٹائر ہوا، تب تک وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے مداخلت کی، جس پہ شاہ محمود قریشی نے اعتراض اٹھایا کہ سامنے لکھا ہوا بیان ان کے سامنے ہے، گواہ کو معلوم ہے کیا بیان دینا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سابق سیکرٹری خارجہ دیانتدار آدمی ہے، احترام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں پروسیکیوٹر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لائیں اور سنا دیں۔ پروسیکیوشن کا گواہ کے بیان کے دوران مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، پروسیکیوٹر گواہ کو لقمے دینے سے گریز کرے۔ اس پہ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے جواب دیا کہ کیا میں نے کوئی گمراہ کن سوال کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اگر پروسیکیوشن متوازن انداز سے چل رہی ہوتی تو کیا 2 بار ہائی کورٹ کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دیتی؟ شاہ صاحب کے بار بار کارروائی میں مداخلت کرنے پر جج صاحب نے سابق وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب آپ ایسا نہ کریں، آپ کا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بولے کہ اگر پروسیکیوٹر بولے گا تو میں بھی ضرور بولوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ شاہ صاحب کے وکیل علی بخاری نے عدالت سے استدعا کی کہ آپ سے گزارش ہے کہ گواہ کا بیان آپ خود لکھوائیں۔ جج اور شاہ محمود قریشی کے مکالمے کے دوران عمران خان صاحب بھی پھر روسٹوں پر آ گئے اور بولے کہ یہاں سے ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فاضل عدالت کے جج نے دوبارہ شاہ محمود قریشی کو مخاطب کیا کہ شاہ صاحب ایسا اچھا نہیں لگتا، کارروائی بہتر انداز میں چل رہی ہے تو اس کو آگے بڑھنے دیں۔ شاہ محمود قریشی بولے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ اگر سیکرٹری خارجہ پر اعتماد کر رہے ہیں تو پروسیکیوشن مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے اعتراض پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی کو گواہ کے بیان قلم بند کرانے کے دوران انہیں مداخلت سے روک دیا۔ بعد میں عدالت نے چاروں گواہان کے بیان ریکارڈ کرنے کے بعد مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ آج یہ سماعت جو ہے وہ دوبارہ ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3.5 سال سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن جس طرح نواز شریف کو لایا گیا یہاں تو مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے۔ ملکی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی۔ ایک سرٹیفائیڈ منی لانڈر کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے۔ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن بھی اس مجرم کی مدد کر رہے ہیں۔ سی سی پی او لاہور تو سرٹیفائیڈ مجرم کو سلوٹ مار رہا ہے، یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں۔ ساری پارٹی کو کہتا ہوں اتوار کو باہر نکلیں۔ تو خان صاحب نے ایک قسم کی اتوار کی احتجاج کی کال دے دی ہے کہ جی آپ لوگ سارے باہر نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا مطلب غلامی نامنظور اور آزادی ہے۔ ہماری مہم قانون کی حکمرانی کے لیے ہے اور قانون کی حکمرانی بھی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، لیکن یہ چور کبھی اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا نہیں ہونے دیں گے۔ تو بعد میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو سب اپنی انتخابی مہم شروع کر دیں۔ ابھی تک مجبوراً انتخابی مہم سوشل میڈیا یا کارنر میٹنگ کی صورت میں ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لے لیا گیا ہے، مگر لوگوں کو پتہ ہے ہمارا کون سا امیدوار ہے۔ اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، یہ ایکسپریس میں رپورٹ ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری قوم باہر نکلے، ساری پارٹی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اتوار کو باہر نکلیں۔ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں۔ اب اس میں سے صحیح بات کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے پاکستان سٹینڈرڈ، اس نے خبر دی ہے، میں اس کو کوٹ کر کے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اور کسی سورس سے اس خبر کی فی الحال کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا سکتی ہے، اور تاکہ آئندہ جب الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ پارٹی جو ہے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا چکی ہو تو اس کو بطور جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور انہوں نے کوٹ کیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب کو کہ جی ان سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اس پہ گفت و شنید ابھی ہو رہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف شاید اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس مرتبہ جو پول ہوں گے وہ اسٹرکٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ان کی جانب سے جو آبجیکشنز اٹھائے گئے تھے پچھلے کیس میں جو سپریم کورٹ میں سنا گیا تھا، ان تمام آبجیکشنز کو ختم کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اسی خبر میں جو ہے ایک اور کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ فیصل صدیقی ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ان کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں اگر یہ الیکشن جیت گئے تو اس کے باوجود جو ہے وہ بالکل فری ہوں گے، وہ کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ باؤنڈ ہیں، یہ تب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ فری ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ
بعد میں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، نہ بیرسٹر گوہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، تو اس وقت ان کا کوئی بھی چیئرمین موجود نہیں ہے، ان کا کوئی وائس پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے، ان کا کوئی آفس بیئرر اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، پارٹی کا پورا میں تو آفس بیئررز کا کوئی پینل جو ہے وہ اس وقت میدان میں نہیں ہے. تو اسی لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن جو ہے اگر فلور کراس کر بھی جاتا ہے تو اس پہ ڈیفیکشن کی کلاز لگانے کے لیے چیئرمین ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراض اٹھا سکے. کس حیثیت سے کوئی اعتراض اٹھائے گا؟ تو شاید اسی لیے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ یہ اپنے باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں عاطف خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے پارٹی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ڈسپائٹ خان صاحب انسٹرکشنز neither list of KP final general seats nor reserve seats was shown to me. I was told it's a secret and can't be shared with you. اب یہ ایک سینئر رہنما ہیں عاطف خان صاحب، کے پی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ کے پی کی لسٹیں شیئر نہیں کی گئیں اور مجھے کہا گیا کہ جناب یہ خفیہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. تو یہ بڑی شاکنگ بات ہے. کچھ اس طرح کے اعتراضات پاکستان تحریک انصاف کے اور رہنماؤں کی جانب سے بھی آئے ہیں. کچھ نے پبلکلی پوزیشن لی ہے، کچھ نے پبلکلی پوزیشن نہیں لی. وہ ہم سے ویسے سورسز کے تھرو جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے بھی کافی سویر اعتراضات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور جو ہے وہ پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے جو حکام تھے، پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی اے کے حکام جو تھے ان کے ساتھ مل کے کل صبح ایکچولی یہ پریس کانفرنس کی تھی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ متفقہ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف گھٹیا اور غلیظ مہم شروع کرنے والوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پوری کیمپینز جو چلی تھی چیف جسٹس کے خلاف، یہ اس وقت چلی تھی خاص طور پہ جب بلے کا نشان جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ ابھی چل رہی تھی. اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس میں اور بھی شدت آ گئی تھی، اور اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ گئے تھے، اور اس میں کچھ صحافی بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ انہوں نے بھی چھلانگ مار دی تھی بیچ میں. اور وہ کافی حد سے فیصلے کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کسی کو پرسنلی ہٹ کرنا جو ہے نا، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو خیر انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کے خلاف مہم جو ہے وہ اس سلسلے میں جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی تھی، اور عدلیہ کے خلاف مہم میں شامل کئی 100 اکاؤنٹس بند کیے گئے. ایف آئی اے، پی ٹی اے اور متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. تحقیقاتی ادارے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر آپریشنز ایف آئی اے وقار الدین نے کہا کہ 500 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو گئی ہے. مزید کی مانیٹرنگ جاری ہے. ان تمام افراد کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. ڈائریکٹر آپریشنز ایف آئی اے نے بتایا کہ ملوث لوگ ملک میں ہوں یا بیرون ملک، ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے حکام نے کہا ہے کہ پی ٹی اے مواد کو ہٹانے کا اختیار رکھتا ہے. اس صورتحال میں ہمارا بنیادی کام انٹرنیٹ بلاک کرنا اور مواد کو ڈیلیٹ کرنا ہے. سوشل میڈیا کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ اور آسان ہے، لوگوں کو اس کے استعمال کا شعور نہیں ہے. اعزاز سید نے نگراں وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ کیا آپ یقینی بنائیں گے کہ انٹرنیٹ سروس الیکشن کے دلوں میں بلا تعطل جاری رہے گی؟ تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب انہوں نے دیا کہ ابھی تک میری جو معلومات ہیں اس کی وجوہات تکنیکی ہیں. اس میں کچھ سسٹم کی انسٹالیشن کے معاملات بھی ہیں، اور اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی. دوبارہ سنیے گا کہ اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح یعنی کہ انٹرنیٹ سروس بند ہونے کا کوئی رخنہ نہیں ہوگا. تو یہ جو انٹرنیٹ کی بلاکیجز ہوئی ہیں خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسے ہو رہے تھے، تو سولنگی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور سوال جو تھا وہ تھا الیکشن کے دنوں کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی گارنٹی نہیں کر رہا، یہ آگے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اکانومسٹ نے بیسکلی وہ جو ایک آرٹیکل تھا عمران خان صاحب کا، وہ اب آج جو ہے وہ کل جو ہے اسے دوبارہ جو 4 جنوری کا پبلش ہوا ہے اسے کل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسے پبلش ٹویٹ کیا گیا ہے اسے. اس کے علاوہ علیم خان صاحب پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں، انہوں نے وسیم بدامی صاحب کو کل انٹرویو دیا رات کو. انٹرویو تو پہلے کا ریکارڈ تھا، 11 بجے اس کو شو کیا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی کئی آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہر ایک کا جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی پارٹی میں جہانگیر ترین شامل ہیں. اور جہانگیر ترین جو ہے نا، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی خود ان کو کریڈٹ دیتی رہی ہے 2018 کے الیکشن میں کہ جہاز بھر بھر کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ بنی گالا لے جائے گئے تھے. تو آزاد امیدواروں کو قابو کرنے کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ ایسی بڑی مشہور ہے. تو خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.
اس کے علاوہ بلکہ جہانگیر ترین صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے. میرے خیال میں شاید یہ پہلا انٹرویو تھا جو انہوں نے دیا ہے ندیم ملک صاحب کو. ندیم ملک صاحب کو کافی انٹرویوز وہ ماضی میں بھی دے چکے ہیں, ان کو میرے خیال میں وہ پسند کرتے ہیں, شاید اسی وجہ سے زیادہ انٹرویوز ان کو دیتے ہیں, یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. تو انہوں نے ندیم ملک صاحب نے ان سے سوال کیا انٹرویو میں کہ جی آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ کیا بنی. تو انہوں نے کہا کہ میری ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی وجہ نہیں تھی, مجھے انہوں نے زبردستی کیا اور وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ سے زیادہ نہیں تھا. یہ تو جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی کریں گے, میں کسی کا نام تھوڑی لوں گا, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. پاکستان میں پاورفل کون ہے یہ میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ندیم ملک صاحب نے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, لیکن بطور صحافی مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ فیصلہ کیا ہے. تو ترین صاحب نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ فیصلے پہلے سے لکھے ہوتے ہیں. ملک صاحب نے کہا کہ جی آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا, آپ اپنے اس وقت کے فیصلے پر مطمئن ہیں. ترین صاحب نے کہا جی میں مطمئن تھا اور ہوں, اس وقت کی ضرورت کے مطابق آزاد امیدواروں کو جمع کیا تھا. آزاد امیدوار جہاد کے شوق میں پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے, ہم نے ایک نئے آدمی کے لیے جدوجہد سے کام کیا تھا. عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد چیزیں بدل گئیں. وزیر اعظم بننے پر عمران خان متکبر ہو گئے, جیسے کوئی بڑا کمال کر دیا. وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ ایک ریشنل انسان تھے. ملک صاحب نے کہا کہ جی شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے لوگ کیسے قریب ہو گئے عمران خان کے. تو ترین صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, شہزاد اکبر جیسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ اپنے کام کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا. لیڈرشپ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کو اپنے نزدیک اور اپنے پر غالب نہ ہونے دیں. ملک صاحب نے کہا کہ اختلافات کی وجہ کیا بنی. تو ترین صاحب نے کہا کہ جی میں خود اپنا کام کرتا تھا اور لوگ میرے پاس آتے تھے. جب بیچ میں لوگ خبر دینے لگے عمران خان کو کہ پہلے لوگ اپنا کام کروانے کے لیے ترین کے پاس جاتے ہیں, ان کی شہرت بن رہی ہے, آپ کی نہیں بن رہی, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کام خراب ہونا شروع ہوا. تو ملک صاحب نے کہا کہ جی آپ کی سابقہ خاتون اول سے اختلافات کی وجہ کیا بنی. تو ترین صاحب نے اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے خاور مانکا کے چھوٹے بھائی رضا کا فون آیا, وہ کہنے لگا کہ میں نے ملنا ہے. میں نے کہا کہ آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ملنا, پرائیویٹ میں ملنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. وہ ملنے آئے اور مجھ سے بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے بات کی. میں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, آپ غلط آدمی کے پاس آئے ہیں, آپ کو ایسی بات کرنے میں شرم آنی چاہیے. وہ آپ کی بھابھی ہیں, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, آپ کا فیصلہ ہے, جو کرنا ہے وہ کریں. خاور مانکا کے بھائی کہنے لگے کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان کو بچا لیں. میں ساری رات سویا نہیں. میرے پاس دو راستے تھے کہ چپ رہتا اور سینے میں رکھتا, یا پھر عمران خان کے ساتھ بات کرتا. پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں عمران خان کو یہ بات بتاؤں. میں نے عمران خان کو فون کیا اور ملنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ آ جائیں. خاور مانکا کے بھائی نے مجھے جو بتایا میں نے عمران خان کو بتا دیا. عمران خان نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا, ان کے تاثرات اچھے نہیں تھے. پھر عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی. میں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں, میں نے سن لیا, میرا کام ہے آپ کو بتانا, باقی آپ کی مرضی. اس کے بعد ولیمے کی تقریب میں بشرا بی بی نے مجھ سے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. عمران خان کو یہ پیغام دینے کے بعد ان سے میرے تعلقات خراب ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سمیت میرے بچوں پر ایف آئی آرز کٹوائیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ میرے گھر آتے تھے, میرے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, انہیں پتہ تھا کہ میں کس طرح کا شخص ہوں. ملک صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیوں کیا. تو ترین صاحب نے کہا انہی سے پوچھیں, مجھے کچھ آئیڈیا نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا. عدالت کے فیصلے کے بعد جنرل باجوہ سے کبھی کوئی خاص رابطہ نہیں تھا, چیزیں چلتی رہی تھیں لیکن کوئی میننگ فل چیز نہیں تھی. تو یہ جو ہے وہ ترین صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کل کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کو پی آئی اے کی فلائٹ سے منسوب کر چکا ہوں. پتہ چلا ہے کہ جہاز کا ایک انجن سٹارٹ ہو گیا ہے, دوسرے پر کام چل رہا ہے. یہ بتا سکتا ہوں کہ الیکشن میں کتنے لوگ ہارنے والے ہیں. نون لیگ کی الیکشن میں 80 سے بھی کم نشستیں ہوں گی. حکومت 8-10 ماہ چلے گی تو نون لیگ اور پی 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 ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آصف زرداری کے بغیر حکومت چلنا مشکل کام ہو جائے گا. آصف زرداری کی پریزیڈنسی میں تصویریں لگتی نظر آ رہی ہیں. بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم 2 حکومت بنے گی. حکومت جس چیز سے بننی ہے دھاگے سے بھی کچی ڈور ہوگی. نگراں حکومت نے معیشت کو سنبھالا دیا, بے یقینی کا خاتمہ کیا ہے. نئی حکومت آتی ہے تو دیکھے گا ایک مرتبہ پھر ساری صورتحال بگڑے گی. آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں, ہوا کے رخ کے ساتھ چلیں گے. چھوٹے کھلاڑیوں اور بڑے کھلاڑیوں کے الگ الگ بھاؤ لگیں گے. آصف زرداری نے کہا میرا بیٹا اور آپ جیسے جوان لوگ ہیں, ملک آگے چلائیں. خلائی مخلوق تو نواز شریف کا بیانیہ تھا, ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے. آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی دیکھ لیں. تو یہ فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ ان خیالات کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب
انہوں نے حلقہ NA 149 سے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ PTI کے عامر ڈوگر نے اگر حمایت مانگی تو اس کی مہم چلاؤں گا۔ تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ جب عمران خان لاڈلے تھے تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا، اب نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ اچھا، جاوید ہاشمی صاحب کے جو داماد ہیں وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب بھی جو ہیں انہوں نے PTI کے لیے ایک دم ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے لاہور میں اپنے حلقے انتخاب NA 123 کا کل دورہ کیا، ریلی نکالی وہاں پہ، اور بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر انہوں نے ایک جملہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں پانی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں ملتا، ادھر تو پانی بھی ملتا ہے اور کھانا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ملک میں لاکھوں بچیوں اور بچوں کو لیپ ٹاپس دیے؟ کون تھا جس نے ملک میں ہسپتال بنائے، مفت علاج کرایا؟ نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر بچوں اور بچیوں کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے۔ نواز شریف کے دور میں میٹرو بنائی گئی، بعد میں شہباز شریف نے گجو متا چوک پہنچنے پر کارکنوں نے وہاں پہ ان کی گلپاشی کی، اور وہاں ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میٹرو بس کی کس طرح مخالفت کی گئی، کس نے کہا جنگلہ بس ہے، بے بنیاد الزامات لگائے گئے، ادھر میٹرو چل رہی ہے، اس میٹرو کو اب قصور تک لے کر جائیں گے۔ تو یہ جناب شہباز شریف صاحب کے خیالات تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔